گھر کے رشتوں میں سکون پارٹ 11۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا کرن جی، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آدمی صرف دکھاوے کی حد تک ایسا تھا۔ اس نے مجھے اتنا گہرا زخم دیا جو شاید میری زندگی بھر نہ بھر پائے۔ اب میں دل میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک غیر مرد ایک عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے ایک گلاس پانی کا بھرا اور اسے پلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا نام طارق تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کا نوجوان تھا۔ وہ شروع میں تو بہت اچھا تھا۔ وہ مجھے اپنی بہن بولتا تھا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے پہلی ملاقات میں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو تم مجھے دوبارہ بتا دینا۔ پھر وہ 10,000 روپے تو تقریباً میں نے 15 دن ہی چلائے۔ اس کے بعد میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس ہوں تو مجھے دے دو، مجھے بچوں کا دودھ وغیرہ لینا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم ٹینشن نہ لو، آج رات میں آؤں گا۔ نیچے کوئی فیکٹری تھی، سارا دن لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور اوپر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اوپر میں اکیلی رہتی تھی، شاید وہ فیکٹری بھی اسی کی تھی۔ اس رات وہ 11 بجے آیا۔ تقریباً اس کے ہاتھ میں بہت سارا گھر کا سامان تھا، چاول، دالیں، آٹا اور میرے بچوں کے دودھ، پیمپر، بہت سارا۔ اس نے راشن بھی لیا ہوا تھا اور ہمارے لیے کچھ کھانے کو بھی لیا ہوا تھا۔ وہ آیا تو میں نے اس کے لیے پانی بھر کے لائی۔ اس وقت میں تازہ تازہ نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال بھی گیلے تھے اور میرے کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ اس نے مجھے اپنی بہن بولا ہے، وہ ویسا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ مجھے مردوں کی فطرت کا تو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کوئی بہن بول کے بھی ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کرن بچوں کو کھانا دے دو اور آؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جی بھائی بولیں، میں کھانا بعد میں کھلا لوں گی، آپ بتائیں۔ میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کرن میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو، تم کب تک اکیلے زندگی گزارو گی؟ میں کوئی اچھا سا تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوں، شریف انسان، تم اس سے شادی کر لو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تھا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے کوئی جاب ڈھونڈ دیں، میں خود ہی کام کر کے اپنے بچوں کی زندگی پال لوں گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں کرن، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے لیے، تم کام کیوں کرو گی؟ میں نے کہا بھائی آپ کب تک دیں گے؟ آخر کل کو مجھے کچھ اپنا ہی کرنا ہے، اور کون پوری زندگی کس کو پالتا ہے، وہ بھی بنا مفاد کے۔ اس نے کہا کہ کرن یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بنا مفاد کے؟ ادھر مجھے شک پڑ گیا کہ یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو بھائی آپ کب تک میرے بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے؟ کل کو آخر مجھے ہی کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا کرن تم پریشان نہ ہو، تم چاہو تو میں پوری زندگی تمہارا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، پر میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ میں اس انسان کو فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی جی جی حکم کریں، میری جان قربان آپ پہ، بولیں۔ اس نے کہا جان نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کھل کے بولیں، آپ مجھ سے شرمائیں نہیں، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں۔ اس نے کہا اس لیے تو گھبرا رہا ہوں کہ تم میرے بہنوں جیسی ہو، اگر نہ ہوتی تو میں کب کا بول دیتا۔ کرن تم خود ہی سمجھ جاؤ نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس چیز کا مجھے ڈر تھا ویسا ہی ہوا۔ میں اس کے اشارے سمجھ تو گئی تھی، لیکن میں انجان بنی رہی۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں اٹھ کے بچوں کو دودھ پلانا شروع ہو گئی، اور وہ پھر تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کہا اچھا میں جا رہا ہوں۔ پھر میں نے باہر سے دروازہ بند کیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اب میں ساری رات یہی سوچتی رہی
کہ آج اس کو کیا ہوا، اس نے تو مجھے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ آج کے دور میں کون کسی کے کام آتا ہے، یہ بہن بھائی کہنا سب ایسے ہی مطلبی باتیں ہیں، لیکن میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرے اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، میں وقت کی ماری تھی، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میرے ساتھ 2 بچے تھے، شاید میں اکیلی ہوتی تو میں کب کی خودکشی کر لی ہوتی، لیکن میں جب بھی بچوں کو دیکھتی تھی تو ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ اس رات میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم ہماری مدد کرنا، پھر میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اس کا دوبارہ فون آیا، اس نے کہا کہ آج رات میں پھر آؤں گا، سونا نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی آج رات تو آپ نہ آئیں، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، رات ہو سکتا ہے کہ میں وہیں رکوں، تو میں کل تک یا پرسوں تک آ جاؤں گی، تو میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گی۔ پھر وہ سامنے سے غصہ کرنا شروع ہو گیا، اس نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے منع کرنے کی، میرے گھر میں رہتی ہو اور میرا کھاتی ہو اور مجھے انکار کرتی ہو، میں تمہیں آتا ہوں آج رات بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم چینج ہو گیا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے، مجھے جانا تو کہیں بھی نہیں تھا کیونکہ میں بھائی کا گھر بھی چھوڑ آئی تھی اور وہ ویسے بھی گاؤں میں تھا، یہاں لاہور میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں ڈر ڈر کے رات وہیں گزاری۔ میں نے چاہا کہ میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ پھر اس رات 12 بجے وہ دوبارہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی کھڑا تھا۔ وہ اندر آئے اور مجھے نشے میں معلوم ہو رہے تھے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ مجھے سر سے لے کر پیروں تک گھور کے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ مجھے وہ آر پار دیکھ سکتے ہوں۔ خیر پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آئیے بھائی بیٹھے نا۔ میں ان کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ میں جیسے ہی اس کو پانی دینے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد اگر مجھے بھائی کہا، میں نے تمہیں صرف اپنی رکھیل بنا کے رکھنا ہے، رہنا ہے تو رہو ورنہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے اس کی بہت منتیں کی۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی بے آسرا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میں کہاں جاؤں گی رات کو؟ اس نے کہا کہ اگر کہیں نہیں جانا تو پھر مجھے خوش کرو۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کو بھائی بنایا ہے۔ اس نے کہا بھائی بولنے سے کوئی بھائی ہو نہیں جاتا، اور پھر اس نے زبردستی مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پھر کمرے میں گھسیٹتا ہوا جہاں پر ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس چارپائی پہ دھکا دیا اور پھر میرے ساتھ قیامت گزر گئی۔ اس کے جو دل میں آیا وہ میرے ساتھ کرتا رہا۔ پتہ نہیں وہ گولیاں کھا کے آیا تھا، شاید وہ آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ 3 گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ یہی کرتا رہا، کبھی کسی انداز سے تو کبھی کسی انداز سے۔ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہاں کیا ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہوں، ابھی تم چپ چاپ رہو۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کبھی کیسے تو کبھی کیسے 3 گھنٹے بہت اذیت دینے کے بعد وہ آؤٹ ہوا۔ میں نے کہا تو بس ہو گیا نا تمہارا کام؟ اس نے کہا نہیں، میں آج پوری رات تمہاری لوں گا، میں بہت عرصے کا پیاسا ہوں، اور اس دن جیسے تم نہا کے نکلی تھی اس دن سے میں نے تم پہ آنکھ رکھی، شاید اس میں میرا ہی قصور تھا۔ اللہ نے مجھے حسن اتنا دیا کہ کوئی بھی مرد دیکھتا تو اس کا ایمان خراب ہونے لگتا تھا، اور پھر 20 منٹ بعد وہ دوبارہ شروع ہو گیا اور صبح 7 بجے تک وہ مجھے اذیت دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی جانے لگا 20,000 روپے مجھے دے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم یہاں رہو یا واپس چلی جاؤ۔ پھر میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ جو بھی اس نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی اگر کہیں بھی میں جاتی تو میرے ساتھ ہونا تو یہی ہے، کیونکہ میں اکیلی جو تھی۔ میں نے پھر کمپرومائز کر لیا اس کے ساتھ، میں وہیں رہنے لگی۔ پھر اس نے شام کو فون کیا، ہاں کیا سوچا تم نے؟ میں نے کہا بس میں یہیں ہوں، بس مجھ سے وعدہ کریں۔ اس نے کہا کیا؟
میں نے کہا کہ جب آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا آج رات کو آؤں کیا؟ میں نے کہا نہیں، پچھلی رات والے زخم ابھی بھرے نہیں، آج نہیں آنا، 2-3 دن بعد آنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ایک دم کڑوا تھا، پھر میٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ کوئی امیر شخص یا کروڑ پتی تھا، سب اس کو سر کہتے تھے۔ وہ فیکٹری بھی اسی کی تھی شاید۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی بہت سارے گھر تھے رہنے کے لیے۔ اس کے پاس گاڑیاں بھی عجیب تھی، کبھی کون سی گاڑی پہ آتا تو کبھی کون سی گاڑی۔ میرے جیسی لاوارث عورت اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ پھر میں نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا۔ پھر 3 دن بعد وہ دوبارہ آیا۔ اس نے میرے لیے بہت اچھے کپڑے لیے ہوئے تھے اور میرے بچوں کے لیے بھی، اور بہت اچھے کھانے بھی لیے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس کا موڈ آج خوشگوار تھا۔ پھر وہ بیٹھا، میں اس کے لیے پانی لائی۔ اس نے کہا کرن ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ پھر میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میری پہلے بھی 2 بیویاں ہیں اور میں تم سے نکاح کر لوں؟ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرا سٹیٹس تمہیں پتہ ہے، میں ایک کروڑ پتی انسان ہوں اور تم پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو، میری ان دونوں بیویوں سے تم خوبصورت ہو۔ میں شادی تو تم سے نہیں کر سکتا، ہاں تمہیں رکھوں گا ایسے ہی پوری زندگی۔ پھر میں نظریں جھکا کے بیٹھ گئی اور پھر وہ بولتا رہا، پتہ نہیں کیا بولتا رہا، مجھے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ کپڑے رکھو اور آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر میں نے کھانا لگایا اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج وہ مجھے رات کو کرنے والے طریقے پہلے ہی سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا ایسا کرنا ویسا کرنا۔ اب میں پریشان ہو رہی تھی کہ جیسے وہ میرا شوہر ہو۔ میرا شوہر مجھے بتاتا تھا کہ آج رات کو تم نے ایسا کرنا ہے اور ویسا کرنا ہے، لیکن میں مجبور تھی، میرے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ میں خاموش ہو کے بیٹھی رہی۔ ہم نے کھانا کھا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ جاؤ نہا لو، سارا دن کام کرتی رہتی ہو، کوئی اسمیل وغیرہ ہوگی، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ پھر میں نہا کے فریش ہو کے باہر آئی تو وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اسی کمرے میں لے گیا اور پھر وہ میرے ساتھ لگاتار یہی کچھ کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیا کھا کے آتا تھا، ایک مرد میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی۔ میرا شوہر تو بالکل 5-10 منٹ میں ہی آؤٹ ہو جاتا تھا۔ خیر مجھے سکون تو نہیں ملتا تھا، بس اذیت محسوس ہوتی تھی کیونکہ میری اس میں اپنی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں سنتا رہا اور کرن جی بتاتی رہی اور ساتھ ساتھ وہ روتی بھی رہی اور میں بھی اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا آگے بتاؤ۔ پھر اس نے لمبا اور گہرا سانس بھرا۔ اس نے کہا کہ اس رات بھی میرے ساتھ اس نے ویسا ہی کام کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ ہر طرح سے وہ سکون لیتا رہا اور میں اسے سکون دیتی رہی۔ آج صبح پھر 7 بجے وہ واپس جانے لگا تو اس نے مجھے اپنی جیب سے 15,000 روپے نکال کے دیے۔ وہ میرے ہاتھ میں رکھے۔ 20,000 روپے پہلے دے کے گیا تھا، 15 آج دیا اس نے، اور گھر میں راشن بھی پڑا ہوا تھا۔ دن اچھے گزرنے لگے تھے، میری غربت اب ختم ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک چھت بھی ملی ہوئی ہے اور اس معاشرے میں عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اکیلی عورت ایک کھلی مٹھائی کی دکان کی طرح ہوتی ہے جسے ہر کوئی ہاتھ لگا کے چکھنا چاہتا ہے۔ میرے لیے وہ سہارا کافی تھا اور میں اسی طرح اس کے ساتھ زندگی بھی گزار لیتی اگر وہ میرے ساتھ اور ظلم نہ کرتا۔ میں نے کہا اور کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا اس نے اس سے بڑھ کے میرے ساتھ کیا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں کامران، میرے زخموں پہ نمک نہ رکھو، یہ بہت دردناک کہانی ہے۔ میں بھی جھوٹ موٹ کے ایسے آنسو بہاتا رہا، اس کا ہمدرد بن کے اس کی کہانی سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا 1 مہینے چلتا رہا۔ 1 مہینے بعد اس نے ایک دن مجھے کہا کہ تم مجھے تو خوش کر رہی ہو، میرا ایک کروڑ پتی دوست ہے، تم اس کو بھی خوش کرو۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، آپ میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ کے ساتھ میں نے خود کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اپنا ٹھکانہ اور ڈھونڈ لو۔ وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر میں مجبور ہو گئی، پھر میں خاموش بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آج رات تک تمہارے پاس وقت ہے،
سوچ لینا، یا تو تم یہ جگہ خالی کر دو یا پھر آج رات اس کو لے آؤں گا۔ تم نے اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ یہ امیر لوگ جتنے باہر سے اچھے لگتے ہیں نا، اندر سے اتنے ہی درندے اور وحشی ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ معاشرے میں ایسے ایسے لوگ بھی بستے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ جو درندگی کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے آج تک ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ تو بہت سادہ اور ایماندار ہوتے ہیں۔ پھر میں کافی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ میرے پاس تقریباً 35,000 روپے تو تھے، لیکن میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں اور کس کو بولوں، اور پھر پتہ نہیں چلا اور پھر رات ہو گئی۔ رات 12 بجے تقریباً ایک گاڑی اندر آئی۔ جب بھی کوئی گاڑی نیچے رکتی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہی آیا ہے، اور پھر میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ تو نوجوان تھا، لیکن وہ جس کو لایا تھا وہ تقریباً 50 سال کا کوئی بڈھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ وہ میرا دوست کروڑ پتی ہے۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو اس کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا، یار تم نے تو کمال کی چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، پہلے میرا ہی پیٹ نہیں بھر رہا تھا، اس لیے میں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس چیز کو اتنا کھایا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ میرے سامنے ہی ایسی باتیں کر رہا تھا، اس کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس بڈھے نے کہا کہ اس کو میری بھی سفارش کرو، اس کو بولو کہ جس طرح اس نے تمہیں خوش کیا ہے مجھے بھی خوش کرے، تبھی میں تمہارے ساتھ وہ ڈیل فائنل کروں گا۔ ڈیل سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی کہ کس ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ جاؤ میرے دوست کو اندر لے جاؤ اور اس کو خوش کرو، اور پھر میں اسے اندر لے آئی۔ میں بے سدھ ہو کے بیٹھ گئی۔ اس بڈھے نے کہا کہ کیا ہوا، تم کچھ کر کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بھائی جو بھی کرنا ہے خود کر لو، مجھے کوئی تم لوگ خرید کے نہیں لائے ہو۔ اس نے کہا کہ خرید کے ہی لایا ہوں، میں نے کروڑوں روپے کا کام دیا ہے اس کو، تم کس خیالوں میں بیٹھی ہو؟ میں نے تمہاری اچھی خاصی قیمت ادا کی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب وہ مجھے دوسروں کے سامنے بیچ بھی رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب بس ہو گئی، بھلے مجھے روڈ پہ رہنا پڑ جائے لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پھر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائے وہ تمہارا دوست۔ میں نے اس کو کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ ابھی میں نے بچوں کو جیسے ہی اٹھایا، اس نے میرے منہ پہ ایک زوردار تماچا کھینچ کے مارا، اور پھر مجھے زبردستی وہ کمرے میں لایا، اور پھر ان دونوں نے مل کے میرے ساتھ وہی کام کیا جو اکیلے وہ کرتا آ رہا تھا۔ وہ دونوں کبھی آگے تو کبھی پیچھے، 2-3 گھنٹے وہ لگاتار میری لیتے رہے۔ پھر میں روتی رہی، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ میرے رونے سے لطف اندوز ہو رہے۔ میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی، وہ بڈھا انکل جو تھا، وہ تھا تو بڈھا، لیکن اس کا گاجر بہت ہی تگڑا تھا، موٹا اور بڑا تھا۔ وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ دوسرے کا صحیح تھا، یہ مجھے کبھی کبھی سکون دے دیتا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تم چاہو جتنا میرے ساتھ کر لو، میں اس انکل کے ساتھ نہیں کروں گی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور چماٹ مارا، کہا تیرے تو بڑے بھی کریں گے، تم کس خیالوں میں بیٹھی ہو؟ تم میری ملکیت ہو، اور ویسے بھی تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، اور تم خود کون سی دودھ کی دھلی ہو؟ تم نے چاچو کے بیٹے کے ساتھ بھی تو کام ڈالا ہے، اور یہاں تمہیں شرم آ رہی ہے، اور ہم تمہیں صبح اچھی خاصی رقم دے کے جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ پھر اسی طرح صبح 7 بجے تک وہ لگے رہے، اور پھر وہ باہر جانے لگے تو اس انکل نے اپنی جیب سے تقریباً بہت سارے پیسے نکالے۔ وہ بعد میں نے گنے تو 50,000 روپے تھے۔ اس نے مجھے پیسے دیے، کہا کہ تم بہت ہی کمال کی چیز ہو، تم یہیں پہ رہنا، میں تمہیں پیسوں میں نہلا دوں گا، تم نے مجھے بہت اچھا سکون دیا ہے۔ اس بار اس نے کچھ نہیں دیا جو مجھے پہلے لایا تھا۔ میرے پاس اب پیسے بہت ہو گئے تھے، یہاں سے نکلنے کے لیے کافی تھے، لیکن میں یہ بھی سوچتی تھی کہ یہاں سے نکل کر میں کہاں جاؤں گی۔ پھر میں نے ایک بہت دور کے رشتہ دار کو جو کراچی میں رہتا ہے اس کو فون کیا اور کہا کہ یہاں میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے کام ڈھونڈ کے دو۔ اس نے کہا کہ تم کراچی آ جاؤ، میں تمہارے کام کا ذمہ لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں 1-2 دن میں کراچی آ جاؤں گی، اور پھر اس رات وہ بندہ پھر 2 اور بندوں کو لے آیا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، پھر میں باغی ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ چاہو تو مجھے یہاں مار ڈالو، لیکن اب میں ان کے ساتھ نہیں کروں گی، میں ایسی نہیں ہوں، اس سے اچھا ہے کہ پھر میں ایسی کام کرنا سٹارٹ ہو جاؤں۔ میں تمہارے پاس کیوں رہ رہی ہوں جب مجھے ایسا ہی کرنا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا تو پھر نکل جاؤ یہاں سے، اور پھر میں نے وہاں سے اپنا سامان پیک کیا۔
बच्चों को उठाया और ट्रेन स्टेशन आई। मैंने टिकट बुक किया और अब मैं कामरान जी कराची जा रही हूँ। ये है मेरी कहानी। जब वो औरत अपने बारे में बता रही थी तो मैं महसूस कर रहा था कि मेरे गाजर में भी हरकत हो रही है, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहता था। फिर वो भी मुझे उन मर्दों जैसा समझती। फिर मैंने कहा, अच्छा किरण जी, जो भी हुआ आपके साथ, ज़िंदगी ने जितना भी खेला आपके साथ, अल्लाह करेगा कि अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपका मामू भी ऐसा ही निकले तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर लेना। मैं दिल में सोच रहा था कि काश मुझे भी मौका मिल जाए और मैं उन करोड़पतियों की तरह मैं भी उसकी लेना चाहता था। मैंने उसे तसल्ली दी। वो शायद मुझे अच्छा इंसान समझ रही थी। मैं वैसे था तो अच्छा इंसान, लेकिन यह मामला ही ऐसा है कि इसमें बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता है। दोस्तों, इस कहानी की अगले किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। शुक्रिया।